تاکہ میں زنا کا الزام آپ پر لگاؤں، لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں زنا کا الزام آپ پہ لگاؤں۔ حضرت موسیٰ کی نظریں اٹھ گئی آسمان کی طرف، جس نے اپنی زکات بچانے کے لیے مجھ پہ زنا کا الزام لگانے کی کوشش کی، اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا آپ کا اختیار موسیٰ، آپ کا اختیار، جو چاہے اس کو سزا دیں۔ حضرت موسیٰ نے زمین سے کہا اے زمین اس کو دھسا لے اپنے اندر۔ جب قارون زمین میں کمر تک دھسا، یہ دولت کی نحوست ہے، کمر تک دھسا تو کہنے لگا موسیٰ میرے قبضہ، میری دولت میں قبضہ کرنے کے لیے کتنا خوبصورت بہانہ تم نے نکالا، مجھے زمین میں دھسا رہے ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا رک جا زمین، اب اس کی جتنی تجوریوں کا مال ہے وہ سب اس کے سر پہ رکھ دیا جائے تاکہ یہ الزام نہ رکھے کہ میں قبضہ کر لوں گا۔ فرشتوں نے اس کا سارا مال اس کے سر پہ رکھا، ابھی تو اکیلے دھس رہا تھا، ابھی مال کا وزن لے کر کے حضرت موسیٰ نے کہا دھسا۔ جب زمین کو کہا دھسا، زمین دھساتی رہی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا دھسا، دھساتی رہی۔ موسیٰ دنیا میں رہے، قارون دھستا رہا، موسیٰ دنیا سے چلے گئے، قارون دھستا رہا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد کم و بیش 2000 سال تک کے قارون دھستا رہا، دھستا رہا، دھستا رہا، لیکن ایک دن آیا، اللہ اکبر، ربیع الاول کی 12ویں شب طلوع ہو چکی تھی، اور اس وقت صبح صادق کے قریب آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم تمہارے اور میرے آقا جب اس دنیا میں 12 ربیع الاول کی صبح حضرت آمنہ کے گھر آتے ہیں، حضرت سعید اعزاز کامتوی کہتے ہیں دیکھو کون آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں پاؤں پاؤں چلتے تھے، مصطفیٰ فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں۔ آمنہ کے آنگن میں حضرت آمنہ کہتی ہے اب ذرا اپنے نبی کی شان سنو، آپ نے 5 تن کا عنوان دیا ہے، میں پہلا تن پڑھنے لگا ہوں، اپنے نبی کی شان سنو۔ حضرت آمنہ کہتی ہے جب میرے شہزادے محمد کی آمد ہوئی تو میرے گھر کی چھت کھل گئی اور ستارے میرے سر تک آ کے جھکنے لگے، ایسا لگتا تھا جیسے مجھ پہ گر پڑیں گے، لیکن ستاروں سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ گویا کہ فرشتوں کا حکم تھا اے عرش نشینوں، اے آسمان کے رہنے والوں، اے آسمان کے باشندوں، جاؤ آج آمنہ کے آنگن میں اس کا دیدار کر لو، اس کی زیارت کر لو، جو اللہ کا نور ہے، اللہ کا محبوب اعظم ہے، اللہ کا وزیر اعظم ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور کا قدم زمین پہ پڑا، کم و بیش 2000 سال تک جو قارون زمین میں دھستا رہا، جب میرے نبی کی میلاد کے موقع پر قدم حضور کا زمین پہ پڑا، اللہ نے کہا اے زمین اب تک قارون دھستا تھا زمین میں، لیکن میرے محبوب کے قدم لگے، اب قدم لگنے کی برکت سے آج کے بعد قارون زمین میں نہیں دھسے گا، بلکہ اب اس کو یہی روک دیا جائے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول اللہ سے قارون کا کوئی تعلق نہیں، قارون کا حضور سے کوئی تعلق نہیں، صرف میلاد ہو گئی، زمین پہ قدم لگ گیا تو قارون زمین میں دھسنے سے بچ گیا۔ ارے جب دشمن خدا کو میلاد کا یہ فائدہ ملتا ہے تو نبی کے غلاموں کو میلاد مصطفیٰ کا مطلب جیتے رہو، اللہ سلامت رکھے، اللہ الفاظ نہیں دیکھتا، اللہ تو نیتیں دیکھتا، اللہ آپ کو بھی صدقہ دے، مجھے بھی صدقہ دے۔ تو حضور کے قدموں کی، یہ میرے نبی ہے، نبی کی شان ہے، کم قدم رکھا زمین پہ، میلاد کی شب پیدا ہوئے، قارون کا دھسنا بند ہو گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا،
دریا خشک ہو گیا. جتنے بادشاہ تھے سب کے تخت اوندے ہو گئے. ملک شام میں کسرا کے ملک شام کے محلہ سیدہ آمینہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مکے میں بیٹھے بیٹھے. کعبہ حضرت آمینہ کے گھر کی طرف جھک گیا. حضرت جبریل نے جھنڈے نصب کیے. یہ نبی کی شان. اور اپنے نبی کی شان کیا, اپنے نبی کا مقام کیا, اپنے نبی کا مرتبہ کیا. بس اپنے نبی کی شان پڑھوں, اس کے بعد اینڈ کی طرف پہنچوں. دیکھو آپ نے سنا ہوگا یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے. میں نے کہا بہت